الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احسان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے سے احسان کرے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے احسان کا یہی معنی سنتے آئے ہیں، فلاں آدمی بڑا اچھا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے فلاں پر احسان کیا ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کا تعاون کیا ہے، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ یہ احسان کا معنی ہے، مفہوم ہے، جو عام طور پر بیان بھی کیا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو مختصر وقت میں احسان کا ایک اور معنی عرض کرتے ہیں، آپ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ہے احسان العبادہ، عبادت کا احسان کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب شے ہے اور اس کا ذکر حدیث پاک میں موجود۔ حدیث پاک کون سی ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں، ان کی زبان میں اس حدیث پاک کا نام ہے حدیث جبریل علیہ السلام۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اگرچہ اپنی اصلی شکل میں وہ نہیں آتے۔ آئے کیوں تھے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کیوں آئے تھے۔ ویسے تو ان کا کام تھا وحی لانا، ان کا کام تھا قرآن مجید پہنچانا، اللہ کے احکام پہنچانا، لیکن جو واقعہ ہم عرض کر رہے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم فضول قسم کے سوالات پیغمبر سے نہ کیا کرو، بلا ضرورت باتیں نہ پوچھا کرو۔ کس سے؟ میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کام کی بات پوچھو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ نہیں تھے جو ہم ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، یا جوش سے بولے یا سر لگائے، ایک پروگرام ہو جائے، مزہ آ جائے، بس ہماری تو بس اتنی ہی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو جائے۔ لیکن صحابہ کوئی اور تھے۔ وہ کیا تھے؟ اللہ کا فرمان سنتے تھے اور ڈر جاتے تھے، وہ ان پر حقیقی خوف طاری ہو جاتا تھا، وہ واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ وہ اے ایمان والو، تم فضول سوالات نہ کیا کرو۔ اب صحابہ ڈر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی ضروری سوال بھی کرنا ہوتا تھا تو صحابی اس کو بھی دبا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ سوال یہ اللہ کو پسند نہ آئے۔ لیکن چاہت یہ تھی صحابہ کی کہ چلو ہم نہیں پوچھتے، کوئی باہر کا آدمی آئے، وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کرے، آپ علیہ السلام ان کے جوابات دیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ
نے صحابہ کی اس چاہت کو کیسے پورا فرمایا؟ کسی اور سائل کو بھیجنے کی بجائے اللہ جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیج دیا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام سے چند سوالات کیے۔ حدیث پاک میں حلیہ بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، بال بالکل سیاہ تھے، ایسے لگتا تھا بالکل جوان آدمی آیا ہے، اور کپڑے بالکل سفید تھے، سفر کا کوئی اثر معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، اگر یہ مدینے کا رہنے والا ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے ہوتے، اگر یہ مسافر ہوتا تو سفر کا اثر، کوئی تھکان، کوئی گرد و غبار بالوں پر کپڑوں پر پڑا ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر جیسے آدمی کہتے ہم حیران ہو گئے، یہ کیسا آدمی آیا ہے؟ صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچان سکا۔ صحابہ سے بڑھ کر اس امت میں اولیاء ہیں کوئی تو علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، نہیں پہچان سکے۔ حضرت عمر جیسا آدمی نہیں پہچان، فرمایا نہیں ہم پہچان سکے، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کسی نے نہیں پہچانا۔ فرمایا قریب اتنے آ کر بیٹھ گئے کہ اپنے زانو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے، جبریل علیہ السلام، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جبریل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے ساتھ بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے، فاصلہ بھی نہیں تھا، اتنے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور پہلا سوال یہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا چلو اچھا ہوا، یہ کئی دن ہو گئے تھے کسی نے پوچھا بھی نہیں، آج کوئی پوچھنے والا تو آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ ایمان کے بارے میں سوال ختم ہو گیا۔ جب سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا، شروع میں تو وہ آدمی سمجھتے رہے، وہ آدمی کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہمیں پھر تعجب ہوا، عجیب آدمی ہے کہ صدقتا کہنا کہ آپ نے سچ کہا ہے، اس سے معلوم ہوا اس کو پہلے سے پتا ہے، تصدیق تو وہی کرتا ہے جس کو پہلے سے علم ہو، اور سوال کرنے سے یہ معلوم ہوا کیا کہ اس کو پتا نہیں ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا، کیا سوال کیا؟ کہنے لگا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلاة وتؤدی الزکاة المفروضة وتصوم رمضان او کما قال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز ادا کرو، زکات فرض ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہی بات دہرا دی، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے پھر ہمیں تعجب ہوا، یہ عجیب آدمی ادھر پوچھتا بھی ہے ادھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ تیسرا سوال جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ مل احسان، احسان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسے منہمک ہو کر عبادت کر، مستغرق ہو کر اللہ کی عبادت کر، اندر محو ہو جا اللہ کی محبت میں، معرفت میں، اللہ کی پہچان میں، ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ اعلیٰ درجہ پیدا نہ ہو تو اس سے پھر دوسرا درجہ وہ پیدا کر، اس کی کوشش کر۔ وہ کیا؟ اگر تو نہ دیکھ رہا ہو عبادت میں اللہ کو تو پھر یہ سمجھ کے عبادت کر کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا درجہ یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے عبادت کرنے کا نام احسان ہے، یہ احسان العبادہ کہلاتا ہے، یعنی عبادت کا اعلیٰ درجہ۔ تو احسان کسے کہتے ہیں؟ بندہ اللہ کی عبادت کرے کامل طریقے پر، اعلیٰ طریقے پر عبادت کرے، اکمل طریقے پر عبادت کرے، مستغرق ہو، وہ نہ ہو وہ جس طرح مشہور ہے کہ اختلاف ہو گیا نماز کے بعد کہ رکعات 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، بعض نے کہا 4 ہوئی ہیں، بعض نے کہا 3 ہوئی ہیں۔ ایک آدمی نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رکعتیں 3 ہوئی ہیں، یہ 4 نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔
اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، ہر ایک رکعت میں میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو، آج میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا، 4تھی دکان کا حساب میں نے ابھی نہیں کیا. لہذا یہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ 3. ایسا نہ ہونا چاہیے نماز میں. ہمارے استاد اللہ کو پیارے ہو گئے جن سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی، مولانا یاسین صاحب صابر رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے. وہ فرماتے تھے کہ جب بندے نے یہ کہہ ہی دیا ہے کیا اللہ اکبر، تو بس بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا کی ہر شے سے کٹ جائے اور اس کا تعلق کس سے جڑ جائے؟ اللہ سے جڑ جائے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ درجہ پیدا نہ ہو پھر یہ درجہ پیدا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور دونوں میں جب بندہ یہ درجات میں عبادت کرے گا پھر نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، پھر آدمی سیدھی طرح عبادت کرے گا، منہمک ہو کر عبادت کرے گا. یہ ہے احسان. اگر بندہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرے، نیت کر لے کہ میں کما حق ہوں اللہ کو راضی کروں گا. اس کی ایک بہترین بیان کرنے والی حدیث ہے، وہ دوسری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نماز اس طریقے سے پڑھو کہ وہ تمہاری آخری نماز ہے. وہ اس کے بعد پھر دوبارہ تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھے تو آپ خود بتائیں کہ پھر کوئی اس کا خیال ادھر ادھر جائے گا؟ ہاں نہیں. یہ میرا سجدہ بھی آخری ہے، یہ میری نماز بھی آخری ہے، یہ میرا قیام بھی آخری ہے، یہ رکوع میرا آخری ہے، تو انشاءاللہ نماز میں دھیان برقرار رہے گا. اس حدیث میں 4تھا سوال بھی تھا، متی الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تو پوچھنے والا ہے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب قائم ہوگی، اس کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں تو اور میں دونوں برابر ہیں. نہ پوچھنے والے کو پتہ ہے نہ اس کو پتہ ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے. پھر پوچھا جبریل نے 5واں سوال کیا. چلو قیامت کا وقت تو معلوم نہیں ہے لیکن یہ بتائیے ما اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے بڑی پیاری نشانی ارشاد فرمائی، ان تر الخفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان وان تلد الامۃ ربتها. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو گے عام لوگ ہوں گے، چرواہے ہوں گے، بکریوں کے چرانے والے، ہماری سر ننگے، پاؤں ننگے، بدن پہ پورا کپڑا بھی نہیں ہے، جوتا بھی نہیں ہے، ایسے ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے وقت آئے گا وہ لمبی لمبی عمارتیں بنا کر فخر کریں کہ میری عمارت زیادہ لمبی ہے. اور دوسری نشانی وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ پاچھ کے وہ چلے گئے. 3 دن گزرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تو ہمت نہ ہوئی کہ ہم حضور سے پوچھ سکیں وہ جو آئے تھے وہ کون تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں پوچھیں، دل میں تھا پتہ چلے وہ کون تھا، لیکن ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، حضور کی تعظیم کی وجہ سے، آپ کے وقار کی وجہ سے ہمیں ہمت نہ ہوئی ہم پوچھیں کہ وہ کون تھے. تو آپ علیہ السلام نے 3 دن کے بعد ہی خود ہی فرمایا یا عمر، اے عمر حل علمتا، کیا تو جانتا ہے وہ جو آیا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا جی نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فرماتے حضور نے مجھے خطاب کر تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون تھا؟ فرمایا نہیں جی مجھے معلوم نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، جبریل علیہ السلام آئے تھے اس لیے تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، وہ اس لیے آئے تھے. اب حضرات نے پڑھ لیا کہ احسان کا ایک معنی کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا کرنا، عبادت کرنا، اعلیٰ طریقے سے عبادت کرنا، عاجزی، تواضع، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے احسان. اگر کوئی بندہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا رہے تو اس کو کچھ انعام بھی ملے گا. تو آئیں ذرا قرآن پاک پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا انعام ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے. معیت باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے اس میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں.
اللہ کافی ہے یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کافر تنگ کرنے لگے تو اللہ نے کہہ دیا الیس اللہ بکاف عبدا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، مخالف ہو جائے، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور بندے سے مراد کون سا بندہ؟ حضور اکرم۔ جو بندہ اچھی طریقے سے عبادت کرتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ بھی قرآن نے ذکر کیا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آپ نے بھی یہ سنی ہوگی آیت، لیکن آج آپ کسی اور موقع پہ سن رہے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کا کیا مطلب ہے؟ اچھے طریقے سے جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے نزدیک ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے نوازے جاتے ہیں وہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت صہیب رومی، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صہیب کمال کے آدمی، ہجرت کرنے لگے نا تو سارے مکہ والے آ گئے، ادھر جا رہے ہو؟ کہا ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ محمد وہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں جا رہا ہوں، نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کے ارد گرد گھیرا کر لیا کافروں نے، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا اے مکہ والو، تمہیں اچھے طریقے سے پتا ہے میں بڑا تیر انداز آدمی ہوں، تیر چلانے کا مجھے بڑا اچھے طریقے سے طریقہ آتا ہے، میں نے تیر چلانا شروع کر دیے نا تمہیں ڈھیر کر کے رکھ دوں گا میں، اس لیے مجھے تم سے ڈر شر، میرا راستہ چھوڑ دو۔ ہاں تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں میری دولت چاہیے، تمہیں میری جائیداد چاہیے، لے لو میری دولت، لے لو جائیداد، لیکن مجھے محمد کے پاس جانے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی جائیداد ہمارے حوالے کریں، رقم ہمارے حوالے کریں، آپ جائیں، لے لو سب کچھ لے لو۔ تم نے دنیا کو اختیار کیا، صہیب نے محمد کو اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت صہیب پہنچے مدینہ میں تو ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ قرآن میں آیت نازل کر چکے تھے، دوسرے پارے کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ خود تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تو اپنی جان کو پیسے دے کر خرید لیتے ہیں اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے خود تعریف کی ہے، جو مدینہ میں پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، صہیب آ گئے ہو؟ میں آ گیا۔ فرمایا تیری تجارت تجھے مبارک ہو، جو تو نے تجارت کی ہے وہ تجارت تجھے مبارک۔ اسلام کے لیے، دین کے لیے میں نے، آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ جو کنہوں نے دی ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے۔ حضرت صہیب سے روایت مسلم شریف میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ادخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث تو وہ تھی جو اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی رضامندی کا اعلان کروں، یہ دوسری حدیث ہے۔ فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ جل جلالہ ان سے ایک سوال یہ بھی فرمائیں گے، کیا کہ کچھ اور اضافہ نہ کر دوں تمہاری نعمتوں میں؟ تو کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ مزید کوئی شے رہتی ہے؟ حالانکہ تو نے تو ہمیں اتنا خوبصورت کر دیا، ہمارے چہروں کو سفید منور کر دیا تو نے۔ جنتیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے نا، سفید ہوں گے نا، اور جہنمیوں کے بالکل سیاہ۔ فرمایا الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دی؟ یہ نعمت نہیں عطا کر دی؟ اور کون سا اضافہ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہاں ایک شے ہے ابھی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ یکشف الحجاب، اللہ پردہ ہٹا دے گا اور جنتی جنت میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کا بیان قرآن میں بھی ہے، کیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، اچھے طریقے سے عبادت کرنے والے ہیں، فرمایا درجہ احسان تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک حسنہ ہے، ایک زیادت ہے۔ حسنہ جنت ہے، زیادہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیت اللہ تعالی، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے، لگن کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ دیا کریں، اخلاص کے ساتھ حج کیا کریں، اخلاص کے ساتھ عمرہ کیا کریں، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ علماء نے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب انسان کے عمل میں دو چیزیں ہیں تو وہ احسن عمل بن جائے گا، بہت اچھا عمل بنے گا۔ نمبر ایک ان یکون
یکون العمل للہ، کہ عمل کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اسباب ہونا چاہیے۔ وہ اسباب کیسے ہوگا؟ فرمایا ان یکون علی السنہ، کہ وہ عمل حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا